علاج میں جو سب سے بڑی ایک رکاوٹ دیکھنے میں آتی ہے کہ فیملی جو ہے وہ مریض کے نشے کی بیماری سے جو مسئلے پیدا ہوتے ہیں ان کو حل کرنے میں لگی رہتی ہے، اور اس سے کانسیکوینسز چونکہ مریض فیس نہیں کر رہا ہوتا تو مریض یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے نشہ کرنے سے کوئی مسئلے پیدا نہیں ہو رہے، تو اگر مسئلے پیدا ہوتے تو میں نشہ بھی ضرور چھوڑ دیتا، تو مسئلے چونکہ پیدا نہیں ہو رہے تو اس لیے میرے نشہ کرنے میں بھی فی الحال کوئی حرج نہیں۔ گارنٹی کے بارے میں گھر والوں کو رشتہ دار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا گارنٹی ہے، علاج کراؤ گے تو اس کے بعد فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یا ریہیب کے بارے میں امیج ہے کہ سلوک پتہ نہیں کیسا ہوگا مریض کے ساتھ، یا مریض تو واپس آ کے اور زیادہ غصہ نہ کرے۔ اچھا، ٹریٹمنٹ سے جو ایکسپیکٹیشن ہے اس کے بارے میں ریئلسٹک ہونا بہت ضروری ہے فیملی کے لیے۔ 43 ایئرس کے صداقت کلینک کے اس جرنی میں، جبکہ پاکستان کی یہ پائنیئر آرگنائزیشن ہے، بے شمار ایسے پیشنٹس ہیں جو ایک رول ماڈل کا درجہ رکھتے ہیں، جن کی سکسیس سٹوریز ہیں۔ ہمارے پاس ایسے پیشنٹس بھی جو کہ 37 ایئرس سے ایک بہت اچھی ریکوری میں ہے، 30 ایئرس، 27 ایئرس، تو ایسی بہت بڑی تعداد پیشنٹس کی جو ہے جب ان کو کوئی میڈل ملتا ہے، یہاں میڈل کی جو سیریمنی ہوتی ہے تو اس میں جب انہیں کسی میڈل سے نوازا جاتا ہے تو وہ پھر اپنے جب تجربات بتا رہے ہوتے ہیں تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ کس طرح شروع میں وہ اپنی اس بیماری سے بیماری کو بیماری نہیں سمجھتے تھے، مشغلہ سمجھتے تھے، اور کیا کیا دشواریاں آئی تھیں، لیکن پھر ان کی چاہت کے بغیر جب فیملی نے ان کے علاج کا فیصلہ کیا تو اس سے پھر آہستہ آہستہ کامیاب زندگی کی ایک بنیاد پڑی۔ غلط فہمی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اس کے اندر ول نہیں ہوگی، ول پاور ہی نہیں ہوگی تو اس کا علاج کیسے ممکن ہو پائے گا۔ لیکن میرا ایک سوال ہے کہ جس شخص میں ول پاور ہوتی ہے کیا وہ نشہ کرے گا؟ نشے کی بیماری کے علاج میں ایک اہم نقطہ یہ بھی ہم فیملی سے ڈسکس کرتے ہیں، جو فیملیز ہم سے رابطہ کرتی ہیں، کہ آپ کو یہ بات سمجھنا ہے کہ صرف نشہ نہ کرنا نشے کی بیماری کا علاج نہیں ہے۔ نشے کی مریض کو ضرورت نہ رہے، اصل گول یہ ہے اس ٹریٹمنٹ سے، اور اس گول کے اچیو کرنے کے لیے فیملی کا ٹریننگ میں، کاؤنسلنگ میں آنا بہت ضروری ہے۔ بہت بڑی تعداد ان مریضوں کی ہے جن کی فیملی ٹریٹمنٹ میں لانے کی بجائے اس کی شادی کو اس کا پارٹ آف ٹریٹمنٹ سمجھتے ہیں اور اس کی بیوی سے ریہیب سینٹر کا کام لینا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں یہ دیکھنا ہوں گی کہ صرف سوچتے رہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ عملی طور پہ اقدامات کرنے سے یہ مسئلہ حل ہوگا۔ اگر ہم اس بیماری کو سمجھ لیں، جان لیں اور تھوڑا پڑھ لیں اس بارے میں کہ نشے کی بیماری ہے کیا، تو بآسانی اس میں ہم اپنے مریض کی مدد کر کے اس کی قیمتی زندگی کو بچا سکتے ہیں۔ ورنہ نشے کی بیماری ایسی ہے کہ میں آپ سے بتاؤں کہ بہت ساری فیملیز سے پچھلے طویل عرصہ میں جب مجھے بات کرنے اور ملاقاتیں کرنے کا موقع ملا تو میں نے دیکھا کہ لوگ رابطے میں آتے رہے، بات کرتے رہے اور علاج کا فیصلہ نہیں کر پائے، اور پھر ایک دن انہی میں سے کچھ لوگوں نے مجھے کال کر کے بتایا کہ اب ان کا پیارا ان کے ساتھ نہیں ہے، کسی حادثے کے نتیجہ میں، اوور ڈوز ہونے کی وجہ سے، وائٹل آرگن کے فیلئر کی وجہ سے، یا پھر کسی کے ساتھ فائرنگ کے نتیجہ میں اسے اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا۔ تو ایسا کوئی دن آنے سے پہلے ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم صحیح معنوں میں اپنے مریض کی زندگی بچانے کے لیے کیا اقدامات ہیں جو کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد ان پیشنٹس کی ہے جو کہ بہت اچھی ریکوری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ صداقت کلینک یا ولنگ ویز سے علاج کے بعد اگر فالو اپ پروگرام کو کے پروٹوکول کو فالو کیا جاتا ہے، اگر فیملی ایک اچھی ٹریننگ سے گزرتی ہے، اور اگر پہلا سال 1.5 سال پیشنٹ ایک اچھی ریکوری کے ساتھ گزار لیتا ہے تو گزرتے وقت کے ساتھ اس کے ریلیپس کے چانسز جو ہے وہ منیمائز ہوتے چلے جاتے ہیں اور وہ ایک صحت مند زندگی پر رہتا ہے۔ یہ فیملی یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ نشے کی بیماری کا کوئی علاج موجود ہی نہیں ہے، بس کوئی ٹوٹکے کوئی تھوڑے بہت استعمال کر کے شاید ٹھیک ہوگا، یہ سمجھا جاتا ہے۔ بالکل، اور اگر وہ سائنٹیفک بنیادوں پہ ان میں سے وہ فیملیز جو کہ گوگل پہ جا کے سرچ کرتے ہیں، آرٹیکلز پڑھتے ہیں، اب ولنگ ویز کی اور صداقت کلینک کی ہزاروں ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پر جو ہمارا چینل ہے ولنگ ویز پاکستان وہاں ملتی ہیں۔ اگر روزانہ ایک ویڈیو دیکھنے کا کام جو کہ ایک بہت چھوٹا سا کام ہے جو کہ آپ ایک بٹن دبا کے کر سکتے ہیں، تو اگر روزانہ ایک ویڈیو دیکھنے کو معمول بنا لیا جائے تو میں نے دیکھا ہے کہ ودن 2-3 ویکس
آپ کا جو سوچنے کا انداز ہے وہ بدل جائے گا. آپ مریض کو ڈیل کرنے کے ایسے طریقے گھر بیٹھے بھی سیکھ سکتے ہیں ان ویڈیوز کی مدد سے, جس کے نتیجہ میں آپ کے مریض کے نشے کا جو استعمال ہے وہ ریڈیوس ہو سکتا ہے. منشیات سے جان چھڑانا اتنا مشکل کیوں ہے؟ نشے کا مریض ہر روز نشہ چھوڑنے کی بات کرتا ہے اور پھر چاہتا ہے کہ خود ہی ایسا کر گزرے. وہ اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ اس نے ہمیشہ کے لیے نشہ چھوڑ دیا ہے, مگر یہ طریقہ زیادہ تر کام نہیں کرتا. آخر کار وہ پھسل جاتا ہے اور دوبارہ نشہ شروع کر دیتا ہے. پھر بہت ندامت ہوتی ہے. نشہ چھوڑنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ نشہ چھوڑنا مشکل اس لیے ہے کہ یہ ایک دماغی بیماری ہے. نشہ کرتے رہنے کو دل چاہتا ہے, حالانکہ نشہ ہمیں برباد کر رہا ہوتا ہے. نشہ چھوڑنے کے لیے مدد کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارا دماغ کنٹرول ٹاور کی طرح سگنل بھیجتا ہے تاکہ ہم جان لیں کہ کون سا کام کرنا ہے اور کون سا نہیں. وہ ہمیں دوسرے راستے بھی بتاتا ہے. نشہ کرنے سے دماغ کے کیمیائی سگنل بدلنے لگتے ہیں. آپ کی پسند اور ناپسند بدل جاتی ہے. پھر آپ وہ کرتے ہیں جو نشہ آپ سے کرواتا ہے. آپ پوری طرح نشے کے قابو میں آ جاتے ہیں. دماغ میں مزے کا مرکز تب متحرک ہوتا ہے جب آپ کھاتے ہیں, آپ کو پیار ہوتا ہے یا پھر کسی مزیدار تجربے سے گزرتے ہیں. دماغ کا جو حصہ آپ کو مزے کا احساس دلاتا ہے وہ بھی نشے کا رسیا ہو جاتا ہے اور باقی چیزوں سے منہ موڑ لیتا ہے. نشہ ایک طرح سے دماغ کو اغوا کر لیتا ہے اور دماغ کے لیے نشہ سب چیزوں سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے. جب کوئی نشہ کرتا ہے تو پہلے پہل اسے کیف و سرور ملتا ہے, مزہ آنا اچھا لگتا ہے, مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سرور اتنا بھرپور اور دیرپا نہیں رہتا. ایک طرح سے نشے میں برکت نہیں رہتی اور پھر بس ہر وقت نشہ چاہیے. نشہ نہ کریں تو بہت سیاپا ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں کہ آپ کو نشے کی لت لگ گئی ہے. مگر آپ کو اس طرح نشے کے چنگل میں پھنسے رہنے کی ضرورت نہیں. نشہ چھوڑنا مشکل ہے مگر یہ عین ممکن ہے. دنیا میں روزانہ لاکھوں لوگ نشہ چھوڑتے ہیں. اگر آپ کو یا آپ کے کسی پیارے کو نشے کی بیماری ہے تو مدد حاصل کیجیے. صداقت کلینک سے مدد حاصل کیجیے. یہاں سے نہیں تو کسی سے بھی مدد حاصل کیجیے, پر مدد ضرور حاصل کیجیے. مدد حاصل کیجیے. مدد حاصل کیجیے. اے پبلک سروس میسج بائی صداقت کلینک. ابھی کال کیجیے مری 0300 741 3639, کراچی 0314 686 5271. السلام علیکم, میں ہوں محمد محسن نواز اور عزیز ناظرین, آج آپ کے بہت سارے ایسے سوالوں کا جواب آپ کو ملنے والا ہے. یہ وہ سوالات ہیں جو کہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں آپ کے مریض کے علاج میں, مریض جو کہ نشے کی کسی بھی طرح کی بیماری میں مبتلا ہے. آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مس آمنہ نواز جو کہ ڈائریکٹر ہیں صداقت کلینک مری کے لیے, اور مس آمنہ نواز نے ولنگ ویز لاہور میں اپنی سال ہا سال کی خدمات اور بے مثال کارکردگی کے بعد جب سے صداقت کلینک مری کو جوائن کیا ہے تو وہاں کا پروگرام بھی بہت اپ گریڈ ہو گیا ہے. آج جو ہم بات کرنے والے ہیں کہ فیملیز کے لیے بعض اوقات بڑی دشواری ہوتی ہے, مشکل ہوتی ہے, فیصلہ نہیں کر پاتے اپنے پیارے کے علاج میں, اور مریض ایک ایسی دردناک موت کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ کہ جس میں پتہ بھی نہیں چلتا, اور یہ پرائمری کرونک النس جو ہے وہ پروگریس کرتی رہتی ہے اور مریض کی زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جاتی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ فیملیز میں فیصلہ نہ کرنے کے پیچھے کیا کیا محرکات کار فرما ہوتے ہیں؟ اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں. ایک تو سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی ایک جذباتی لگاؤ ہوتا ہے گھر والوں کا پیشنٹ کی طرف, اور اپنے پیارے کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ اس کو کہیں ہمیں داخل کروانا ہے. ایک تو یہ ایک فیملی آلریڈی ایک گریف سے گزر رہی ہوتی ہے, تکلیف سے گزر رہی ہوتی ہے جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا کوئی پیارا نشہ کرتا ہے. صحیح. تو یہی بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے جس کو تسلیم کرنے میں کئی سال لگ جاتے ہیں کہ وہ نشہ کرتا ہے. ہر روز ایک دل کی خواہش ہوتی ہے فیملی ممبرس کی کہ یہ جھوٹ ہو جائے, کاش وہ خود ہی نشہ چھوڑ دے, اس کو احساس ہو جائے.
پھر دوسرا بڑا فیصلہ جو کرنے میں مشکل آتی ہے وہ یہ کہ اس کو اب کہیں داخل کروانا پڑے گا. صحیح. اور مریض کی جو بیماری ہے وہ ایک دم سے شروع میں سامنے نہیں آتی. وہ شروع میں مریض کبھی آپ کو نشہ کرتا ہوا نظر آئے گا, کبھی کچھ دن چھوڑ کے دکھا دے گا, کہے گا دیکھیں میں نے نشہ چھوڑ دیا ہے, کبھی اس کا موڈ اچھا کبھی برا. تو وہ تکلیف آہستہ آہستہ کیونکہ ان کی طرف بڑھی ہوتی ہے تو وہ اچانک سے اس کا فیصلہ وہ کر نہیں پاتے اور چانس دیتے رہتے ہیں مریض کو کہ شاید چھوڑ دے گا نشہ. جی. اہم اس میں پہلو یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ مریض کے علاج کا فیصلہ کرنے میں بعض اوقات فیملیز جو ہیں وہ مسئلے کو سوچنے پر جو وقت گزار رہی ہوتی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ جو ہم مسئلے کو سوچ رہے ہیں یہ بھی کوئی اس کے حل کے بارے میں کوشش ہو رہی ہے. اس حل کی کوشش میں دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت دفعہ لوگ جو ہیں وہ ریہیب سینٹرز کو مسلسل کالز کرتے رہتے ہیں, وقتاً فوقتاً وقفے سے کالز کر کے انفارمیشن گیدر کرنا بھی انہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی پارٹ آف ٹریٹمنٹ ہے, یا کبھی کبھار کسی ریہیب سینٹر کا وزٹ کر لینا. تو یہ جو فیصلہ نہیں کر پاتے اور جو علاج کا فیصلہ وہ ٹلتا رہتا ہے, بیماری پروگریس کرتی رہتی ہے, یہ بھی ایک بہت اہم فیکٹر ہے پیشنٹ کے علاج کے نہ ہونے میں. اور ہمارا برین جو ہے وہ ہمیں پین سے بچانا چاہتا ہے, وہ ایک ڈیفنس میکینزم میں رہتا ہے. اور یہ علاج میں جو سب سے بڑی ایک رکاوٹ دیکھنے میں آتی ہے کہ فیملی جو ہے وہ مریض کے مسئلوں کو حل کرنے, مسئلے سے یعنی نشے کی بیماری سے جو مسئلے پیدا ہوتے ہیں ان کو حل کرنے میں لگی رہتی ہے. اور اس سے کانسیکوینسز چونکہ مریض فیس نہیں کر رہا ہوتا تو مریض یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے نشہ کرنے سے کوئی مسئلے پیدا نہیں ہو رہے, تو اگر مسئلے پیدا ہوتے تو میں نشہ بھی ضرور چھوڑ دیتا. تو مسئلے چونکہ پیدا نہیں ہو رہے تو اس لیے میرے نشہ کرنے میں بھی فی الحال کوئی حرج نہیں. جی, جیسے کوئی بھی شخص ڈاکٹر کے پاس کسی تکلیف کے ساتھ ہی جاتا ہے, کوئی تکلیف نہ ہو تو وہ ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جائے گا. لیکن نشے کی بیماری میں جو مریض نشے کی وجہ سے جو تکلیفیں فیس کر رہا ہوتا ہے, جو نقصانات اس کو اور اس کے گھر والوں کو اٹھانے پڑتے ہیں, وہ تکلیف اس تک پہنچ نہیں پاتی کیونکہ گھر والے اس کو اکثر ریسکیو کر رہے ہوتے ہیں, اس کو بچا رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر اس نے گاڑی کا ایکسیڈنٹ کیا ہے تو گاڑی ریپیئر گھر والے کرا رہے ہیں, کوئی پولیس کیس بنا ہے تو گھر والے اس کو چھڑا رہے ہیں. تو وہ جو نشے کی بیماری کی تکلیف ہے وہ مریض تک پہنچتی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ مریض کو لگتا ہے کہ میں کیوں جاؤں ڈاکٹر کے پاس, مجھے تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اس کو معاونت کرنا بھی کہتے ہیں کہ مریض کی جو نشے کے معاملات میں گھر والے معاونت کر رہے ہیں, انیبلنگ کر رہے ہیں, اور اس سے اس کو لگتا ہے کہ مجھے علاج کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو پرابلم کے ارد گرد گھومنا ہے کہ ایک مسئلہ ہے اور پھر 80% زیادہ تر یعنی لوگ 80% مسئلے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. کہ یہ کیوں ہوا, کیسے ہوا, کاش نہ ہو جاتا, کس نے اس کو لگایا نشے پہ, کاش یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے. اور حل کے بارے میں وہ بہت ہی کم سوچتے ہیں. اور بعض اوقات تو وجہ ڈھونڈنے پر لگ جاتے ہیں. دیکھیں اگر کرائسس آیا ہو, کہیں آگ لگی ہو تو آگ کی وجہ تو بعد میں دیکھی جائے گی, پہلے تو یہ دیکھا جائے گا نا کہ آگ کو بجھایا جائے تاکہ اس کے نقصان سے بچ جایا جائے. جی بالکل. ریکمینڈ یہ کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی کرائسس ہو گیا ہے تو 80% توجہ اس چیز پہ ہونی چاہیے کہ اب اس کرائسس کو مینیج کیسے کرنا ہے, کہ اب کیا کرنا ہے اس کے بارے میں. تو جب وہ سالو ہو جائے گا تو بیٹھ کے پھر ایک پوسٹ مارٹم ہم کر سکتے ہیں کہ اچھا یہ کیسے ہوا, کیوں ہوا, اس پہ کوئی 20% آپ توجہ دے سکتے ہیں. تو یہ جو پرابلم اورینٹیڈ اپروچ ہوتی ہے یہ ورک نہیں کرتی ہے. کئی سال فیملیز گزار دیتی ہیں صرف اس فیصلے پہ پہنچنے میں کہ اس کا ہم علاج کرائیں. اور گھر میں جب مریض نشہ شروع کرتا ہے تو پہلا کام تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک دوسرے پر بلیم گیم شروع ہو جاتی ہے. ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہرایا جانے لگتا ہے, تمہاری وجہ سے یہ ہوا. والدین آپس میں چونکہ وہ اس چیز کو قبول نہیں کر پاتے, وہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان کا جو پیارا ہے, ان کا جو بیٹا ہے یا بیٹی ہے وہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہے, تو وہ اس کی کوئی وجہ ڈھونڈنے میں ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہراتے ہیں. یا پھر اس بارے میں جو ہے وہ ارد گرد کوئی اور وجہ ڈھونڈتے ہیں. اور جب یہ باتیں مریض سنتا ہے تو وہ بھی اپنے ذہن کو کوئی جواز دینا چاہتا ہے نشہ کرنے کا, تو وہ بھی جب اس کو انٹروین کیا جاتا ہے یا فیملی بات کرتی ہے کہ تم کیوں نشہ کرتے ہو, تو وہ اس کا جواب دے دیتا ہے کہ آپ نے میری تربیت جو ٹھیک نہیں کی, ٹینشن دیتے ہیں, آپ نے مجھے پیار نہیں دیا, باقی بہن بھائیوں کو زیادہ نوازا, ہمیشہ مجھ میں ہی خرابیاں نظر آتی ہیں. جی نکتہ چینی ہمیشہ کرتے رہتے ہیں. تو وہ اس کی ریالٹی پہ مریض کی بھی یہی بن جاتی ہے کیونکہ وہ گھر والوں سے بھی یہی سنتے ہیں. تو ایک تو یہ ایک جذباتی مشکل ہوتی ہے گھر والوں کے لیے کہ وہ اپنے مریض کا علاج کرانے میں جو ان کو مشکل آتی ہے. پھر ایک مشکل معاشرتی مشکل بھی ہوتی ہے, یعنی ارد گرد سے جو سنی سنائی باتیں ہیں, لوگوں سے, جو رشتہ داروں سے, دوست احباب سے جو سنا جاتا ہے
کہ ریہیب سینٹرز کے بارے میں جو ایک امیج بنا ہوتا ہے اور ہسپتال داخل کرانے کے بارے میں، تو یہ بھی ایک بڑا رول پلے کرتا ہے گھر والوں کے لیے. یہ جو فیصلہ وہ نہیں کر پاتے اس کے علاج کے لیے، ان کو باتیں سننی پڑتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا گارنٹی ہے. یہ ایک بہت اکثر ہم سے بھی سوال پوچھا جاتا ہے، آپ سے بھی یہ پوچھا جاتا ہوگا کیونکہ آپ کا بھی 22 سال سے زیادہ تجربہ ہے اور بڑا مخلصانہ مشورہ آپ دیتے ہیں ان فیملیز کو جو کہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں اپنے بچے کے یا اپنے مریض کے علاج کے بارے میں. تو یہ گارنٹی کے بارے میں گھر والوں کو رشتہ دار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا گارنٹی ہے، علاج کراؤ گے تو اس کے بعد فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یا ریہیب کے بارے میں امیج ہے کہ سلوک پتہ نہیں کیسا ہوگا مریض کے ساتھ، یا مریض تو واپس آ کے اور زیادہ غصہ نہ کرے. اچھا، ٹریٹمنٹ سے جو ایکسپیکٹیشن ہے اس کے بارے میں ریئلسٹک ہونا بہت ضروری ہے فیملی کے لیے. آپ کی جو اس بارے میں ایکسپیکٹیشن ہے اس کے بارے میں ہم جب فیملی سے ملتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں کہ بھی آپ کو کس طرح سے ریئلسٹک وے میں اس ٹریٹمنٹ سے امیدیں وابستہ کرنی ہے، اور فیملی کو کاؤنسلنگ میں آنا کس قدر مددگار ہوتا ہے، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ فیملی کو ایک دفعہ اس طرح سے ایمپاورمنٹ دے دی جائے کہ وہ اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے پوری طرح سے ایک تھیراپیوٹک سٹائل اپنا لیں. 43 ایئرس کے صداقت کلینک کے اس جرنی میں، جبکہ پاکستان کی یہ پائنیئر آرگنائزیشن ہے، بے شمار ایسے پیشنٹس ہیں جو ایک رول ماڈل کا درجہ رکھتے ہیں، جن کی سکسیس سٹوریز ہیں. ہمارے پاس ایسے پیشنٹس بھی جو کہ 37 ایئرس سے ایک بہت اچھی ریکوری میں ہے، 30 ایئرس، 27 ایئرس. تو ایسی بہت بڑی تعداد پیشنٹس کی جو ہے، جب ان کو کوئی میڈل ملتا ہے، یہاں میڈل کی جو سیریمنی ہوتی ہے تو اس میں جب انہیں کسی میڈل سے نوازا جاتا ہے تو وہ پھر اپنے جب تجربات بتا رہے ہوتے ہیں تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ کس طرح شروع میں وہ اپنی اس بیماری سے بیماری کو بیماری نہیں سمجھتے تھے، مشغلہ سمجھتے تھے، اور کیا کیا دشواریاں آئی تھیں. لیکن پھر ان کی چاہت کے بغیر جب فیملی نے ان کے علاج کا فیصلہ کیا تو اس سے پھر آہستہ آہستہ کامیاب زندگی کی ایک بنیاد پڑی. اب فیملی کے ذہن میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے مسامنا کہ اگر مریض کو اگینسٹ دا ول علاج میں داخل کیا جائے گا تو وہ بعد میں ریزینٹفل ہوگا، شاید کو بدلہ لے گا، اور اس سے تو کوئی برا اثر پڑے گا اس کے اوپر. تو وہ کنونس کرنا چاہتے ہیں پیشنٹ کو، یا کئی دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ پیشنٹ کے حوالے سے وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس کو داخل کرانے کی کیا ضرورت ہے، بغیر داخلے کے اس کو اگر کچھ دوائیاں دے دی جائیں تو شاید اس سے کچھ فرق پڑے. جی جی، یہ میں آپ کو بتاؤں محسن صاحب، جو لوگ اپنی مرضی سے علاج میں آتے ہیں اور جو لوگ مرضی کے خلاف گھر والے ان کو علاج میں لے کے آتے ہیں، علاج میں آنے کے 2 دن بعد دونوں مریض ایک طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یعنی دونوں مریض ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے نہیں رہنا، مجھے گھر لے جائیں، بس اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں اور مجھے مزید علاج کی ضرورت نہیں ہے. یعنی جو مرضی سے آیا وہ بھی 2 دن بعد یہ کہتا ہے، اور جو مرضی سے نہیں آتا وہ بھی 2 دن بعد. وہ تو ظاہر ہے کہہ ہی رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ مرضی سے نہیں آتا. تو ایک تو میں آپ کو بتاؤں، یہ جو نشے کی بیماری ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ مرضی کی بیماری ہے، یعنی ڈیزیز آف چوائس اس کو کہتے ہیں، کہ مریض کی مرضی بیمار ہو چکی ہوتی ہے، اس کی مرضی اس پہ نہیں چل رہی ہوتی. تو جو مریض گھر پہ یہ سوچ کے آتے ہیں کہ میں بس اب علاج کراتا ہوں تو میں ٹھیک ہوں، وہ اس وقت نشہ یوزلی کر چکے ہوتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں بس اب میں نے نہیں کرنا، آپ مجھے علاج میں لے لیں. لیکن جیسے کوئی علاج میں آتا ہے تو ظاہر ہے نشہ جب باڈی سے نکل رہا ہوتا ہے اور اسے فردر نشہ نہیں مل رہا ہوتا تو پھر اس کی بے چینی شروع ہو جاتی ہے، وڈرال سمٹمز آتے ہیں، تو وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. دیکھا یہ گیا ہے کہ جو لوگ اپنی مرضی سے علاج میں آتے ہیں زیادہ دیر ان کو لگتی ہے علاج کو قبول کرنے میں، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے جانا چاہتے ہیں. تو اب جب کوئی علاج میں آ جاتا ہے تو پھر وہ اپنی مرضی تو نہیں کر سکتا، اس کو ڈاکٹرز کے آگے سرنڈر کرنا ہوتا ہے کہ جیسے وہ بہتر طور پر سمجھیں گے وہ اپنا علاج کریں گے. غلط فہمی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اس کے اندر ول نہیں ہوگی، ول پاور ہی نہیں ہوگی، تو اس کا علاج کیسے ممکن ہو پائے گا. لیکن میرا ایک سوال ہے کہ جس شخص میں ول پاور ہوتی ہے کیا وہ نشہ کرے گا؟ کچھ لاپرواہیوں کی وجہ سے ہماری جو جینز میں ڈھکی چھپی بیماریاں ہوتی ہیں وہ لاپرواہیوں کی وجہ سے ٹریگر ہو جاتی ہیں. اور جینز میں نشے کی بیماری ہونے کا مطلب ہے کہ مریض کو موروثی طور پر ہی نشے کو محفوظ طریقے سے ہضم کرنا یا میٹابلائز کرنے کا سسٹم اس کے اندر موجود نہیں ہے. اس کو نشہ راس نہیں آئے گا اگر وہ نشہ کرے گا، وہ ایڈکٹ بن جائے گا، یعنی وہ پھر سیفلی میٹابلائز نہیں کر سکتا. لہٰذا نشے سے پرہیز کرنا ہی اس کا ایک واحد حل ہوتا ہے. نشے کی بیماری کے علاج میں ایک اہم نقطہ یہ بھی ہم فیملی سے ڈسکس کرتے ہیں، جو فیملیز ہم سے رابطہ کرتی ہیں، کہ آپ کو یہ بات سمجھنا ہے کہ صرف نشہ نہ کرنا نشے کی بیماری کا علاج نہیں ہے.
نشے کی مریض کو ضرورت نہ رہے، اصل گول یہ ہے اس ٹریٹمنٹ سے، اور اس گول کے اچیو کرنے کے لیے فیملی کا ٹریننگ میں، کاؤنسلنگ میں آنا بہت ضروری ہے۔ یہ جو فیملی کئی دفعہ اس چیز کو سمجھ رہی ہوتی ہے کہ جیسے یہ کوئی پیشنٹ کا اور ریہیب سینٹر کا یا ٹریٹمنٹ سینٹر جو ہے یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے کہ مریض بہتر ہو جائے گا، ٹریٹمنٹ سینٹر اس کی ذمہ داری لے رہا ہے تو وہ ٹھیک ہو کے کوئی گویا کہ کوئی وہ ایک بالکل نیو بورن بیبی بن کے سامنے گھر واپس آئے گا۔ تو ایکچولی تو ہم یہ کہتے ہیں، میں اکثر فیملی سے یہ بات کر رہا ہوتا ہوں کہ اگر پیشنٹ ہمارے پاس ریہیب سینٹر کی 4 دیواری میں رہتے ہوئے ضرورت کے مطابق دوائیوں اور لائف سٹائل چینج اور تھیراپیوٹک کمیونیکیشن کی وجہ سے وہ ایک بہتر انداز زندگی اپناتا ہے، وہ آپ کو بات چیت کرتے ہوئے بہت بہتر نظر آتا ہے، وہ ضدیں نہیں کرتا، وہ کوئی گاڑی کی چابی نہیں مانگتا، موبائل کے لیے اصرار نہیں کرتا، وہ پیسے طلب نہیں کر رہا ہوتا، تو اگر یہاں ریہیب سینٹر کی 4 دیواری میں رہتے ہوئے وہ صرف بات چیت اور ضرورت کے مطابق دوائیوں کی مدد سے اتنا بہتر ہو جاتا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہی مریض جب گھر کی 4 دیواری میں جاتا ہے تو وہاں جا کے وہ کیوں اپنی انہی طریقوں کو آزمانا چاہتا ہے؟ اس کے پیچھے واحد وجہ یہ ہے کہ وہ فیملی کو کمزور پاتا ہے، کیونکہ فیملی تھیراپیوٹک سٹائل میں بات نہیں کر رہی ہوتی۔ ہمارے پاس جب پیشنٹ ہوتا ہے تو ہم نے بھی تو بات چیت ہی کرنی ہوتی ہے، بالکل بالکل، لیکن ہم بات جب کرتے ہیں تو ہم اس میں وہ پرنسپلز اپناتے ہیں جو کہ اسرٹیونیس کے پرنسپلز ہیں، جو کہ ٹف لو کے پرنسپلز ہیں، جو کہ کروشل کنورسیشن کے پرنسپلز ہیں۔ تو آپ جب بات چیت کے ان طریقوں کو اپناتے ہیں تو پھر مریض کو بھی سوچ بچار کا موقع ملتا ہے اور وہ اپنے اندر جھانک کے دیکھتا ہے کہ ہاں یہ نشے کا استعمال کرتے رہنا تو کوئی زندگی نہیں۔ بالکل، اور یہ جو ریہیبلیٹیشن کا کانسیپٹ ہے یہ فیملی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ زیادہ تر فیملیز کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ریہیبلیٹیشن کا مطلب ہے کہ پیشنٹ کو آپ نے داخل کیا اور اس کے بعد اس کی ڈیٹاکس کرایا، باڈی سے نشہ نکل گیا اور اس کے بعد بس پھر وہ گھر آ جائے گا۔ لیکن یہ جو ڈیٹاکسیفیکیشن ہے، یعنی جس میں باڈی سے نشہ مکمل طور پر نکل جاتا ہے، تو جسم سے نشہ نکلنا تو پھر بھی آسان ہے، لیکن وہ جو دماغ میں نشہ رہ جاتا ہے، یعنی اس کی جو ایک سارا پورا سافٹ ویئر ہی بدل گیا نشے کے حوالے سے، بلیف سسٹم بدل گئے اور کریونگز ہیں جو پیچھے رہ جاتی ہیں۔ تو ایکچولی جو ریہیبلیٹیشن کا مقصد ہے کہ پیشنٹ کو واپس ریسٹور کرنا ایک نارمل لائف کی طرف، اس کو واپس بحال کرنا کہ وہ اپنی زندگی بغیر نشے کے خوش و خرم ہو کے گزارے۔ عام طور پہ فیملی یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یہ کوئی ایسی برائی ہے اس کے اندر جس کو کہ سمجھانے سے دور کیا جا سکتا ہے، وہ اسے بیماری نہیں بلکہ برائی سمجھتے رہتے ہیں۔ برائی، اخلاقی برائی، یہ تو بہت ہی عام غلط فہمی ہے کہ اخلاقی برائی سمجھا جاتا ہے نشے کی بیماری کو، اور وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اخلاقیات اس کو ذرا سکھائیں، مینرز سکھائیں، مورل سکھائیں تو پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو وہ جو دماغ کا اسٹرکچر جو نشے نے بدل دیا ہے تو نئے پاتھ وے بنانے پڑیں گے، اس کو سکھانا پڑے گا، نئے راستے دماغ پہ کہ بنانے پڑیں گے کہ جس میں وہ نشے کے بغیر زندگی گزارنا سیکھیں۔ بہت بڑی تعداد ان مریضوں کی ہے جن کی فیملی ٹریٹمنٹ میں لانے کی بجائے اس کی شادی کو اس کا پارٹ آف ٹریٹمنٹ سمجھتے ہیں اور اس کی بیوی سے ریہیب سینٹر کا کام لینا چاہتے ہیں، اور پھر بیوی کو شادی کے بعد کہتے ہیں کہ تم اسے کہتی کیوں نہیں کہ یہ نشہ چھوڑ دے، تم کیسی بیوی ہو، اس سے نشہ نہیں چھڑوا سکی۔ یہ ایک جملہ ہے جو اکثر سننے کو ملتا ہے وائفز کو۔ اور پھر جب مریض نشہ نہیں چھوڑتا کیونکہ وہ تو بیمار ہوتا ہے تو فیملی یہ سمجھتی ہے کہ یہ اس کی بیوی جان بوجھ کے اسے کہتی ہی نہیں، وہ خوش ہے اس بات میں کہ ہمارا بیٹا نشہ کرتا ہے۔ تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں یہ دیکھنا ہوں گی کہ صرف سوچتے رہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ عملی طور پہ اقدامات کرنے سے یہ مسئلہ حل ہوگا۔ اگر ہم اس بیماری کو سمجھ لیں، جان لیں اور تھوڑا پڑھ لیں اس بارے میں کہ نشے کی بیماری ہے کیا، تو بآسانی اس میں ہم اپنے مریض کی مدد کر کے اس کی قیمتی زندگی کو بچا سکتے ہیں۔ ورنہ نشے کی بیماری ایسی ہے کہ میں آپ سے بتاؤں کہ بہت ساری فیملیز سے پچھلے طویل عرصہ میں جب مجھے بات کرنے اور ملاقاتیں کرنے کا موقع ملا تو میں نے دیکھا کہ لوگ رابطے میں آتے رہے، بات کرتے رہے اور علاج کا فیصلہ نہیں کر پائے، اور پھر ایک دن انہی میں سے کچھ لوگوں نے مجھے کال کر کے بتایا کہ اب ان کا پیارا ان کے ساتھ نہیں ہے، کسی حادثے کے نتیجہ میں، اوور ڈوز ہونے کی وجہ سے، وائٹل آرگن کے فیلئر کی وجہ سے، یا پھر کسی کے ساتھ فائرنگ کے نتیجہ میں اسے اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا۔ تو ایسا کوئی دن آنے سے پہلے ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم صحیح معنوں میں اپنے مریض کی زندگی بچانے کے لیے کیا اقدامات ہیں جو کر سکتے ہیں۔
جی، اور یہ دائمی بیماری نشے کی بیماری کو کہتے ہیں. تو جتنی بھی دائمی بیماریاں ہیں جیسے شوگر ہے یا دل کی بیماری ہے یا بلڈ پریشر ہے، تمام دائمی بیماریوں میں سے یہ نشے کی بیماری وہ واحد دائمی بیماری ہے کہ جس میں اگر مریض کا علاج ہو جاتا ہے اور پراپر ریہیبلیٹیشن اور سوبرائٹی میں جب وہ آ جاتا ہے تو وہ پہلے سے بھی بہتر ہو سکتا ہے. یعنی اس کے جو امکانات ہیں بہتر ہونے کے وہ پہلے سے بھی مطلب زیادہ ہے باقی بیماریوں کے نسبت. باقی بیماریوں میں جو دائمی بیماریاں اس میں تو مریض علاج کراتا بھی ہے تو ظاہر ہے وہ پہلے جیسا یا پہلے سے بہتر نہیں ہو سکتا. لیکن اس بیماری میں اگر مریض کو آپ اس کو علاج میں لے آتے ہیں اور ایک پورا ایک مکمل علاج ہوتا ہے اور لانگ ٹرم ایک جو ٹریٹمنٹ ریکمینڈ کیا جاتا ہے اس سے مریض گزرے تو میں نے اور آپ نے تو ہم نے دیکھی ہیں لوگوں کی زندگیاں بدلتے ہوئے اور یہ نسلوں تک یہ بہتری جاتی ہے. جی، یعنی آگے نسلیں بھی بہتر ہو جاتی ہیں اور سنور جاتی ہیں ایک مریض کے علاج کرانے سے. جب فیملی مجھ سے رابطہ کرتی ہے یا ملاقات کے لیے آتے ہیں تو ٹریٹمنٹ کی کاسٹ کا موضوع بھی پھر آتا ہے اور ٹریٹمنٹ کی کاسٹ سنتے ہی کئی دفعہ فیملیز کا فوری تاثر یہ ہوتا ہے کہ یہ علاج کافی مہنگا ہے. تو میں پھر ان سے کہتا ہوں کہ اگر یہ انویسٹمنٹ کر دینے سے اگر آپ کا پیشنٹ ایک صحت مند زندگی پر آ جائے تو کیا پھر بھی یہ مہنگا ہے؟ تو عام طور پہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں پھر تو یہ مہنگا نہیں ہے. انویسٹمنٹ کیوں کہہ رہے ہیں؟ انویسٹمنٹ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ 3 ایسے ہمارے لائف کے ایریاز ہیں جس پہ خرچ کیے جانے والے پیسوں کو خرچہ نہیں بلکہ انویسٹمنٹ کہتے ہیں. ان میں سے ایک ہے ہیلتھ کا ایریا. جب کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو آپ یہ نہیں سوچتے کہ اب اس کی زندگی بچانے کے لیے جو پیسے خرچ ہوں گے تو کم پیسے کیوں نہیں ہے یا ان کو پیسوں کو کیسے بچایا جائے، بلکہ آپ بھاگتے ہیں اور آپ جا کے اس کے ہارٹ اٹیک کے بعد اس کی لائف کو ریسکیو کرنے پر انویسٹ کرتے ہیں. اور جب وہ اس دل کی بیماری سے نکل آتا ہے، مینج ہو جاتی ہے، تو وہی جو فرد ہے وہ چند مہینوں میں اتنے پیسے کما کے تو واپس اپنی فیملی کو فائنینشیل اس کا وہی سٹیٹس پہ لا کھڑا کرتا ہے. تو اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن کے ایریا میں برس برس تک لوگ اپنے بچوں پر پیسے انویسٹ کرتے ہیں. 18 سال تک ایک انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ کسی ایک ایسی پوزیشن میں آتا ہے کہ جس میں وہ کچھ ارن کرنے کی پوزیشن میں آتا ہے کیونکہ فیملی کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. اچھا، اسی طرح سے کاروبار ہے. کاروبار میں بھی جب آپ کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں تو شروع میں آپ کو پیسے انویسٹ کرتے ہیں، اس سے پہلے تو کوئی آمدنی شروع نہیں ہوتی. وہ کہا جاتا ہے چٹی ہٹی اور کھٹی. تو پہلے تو آپ انویسٹ کریں گے اور پھر اس پر محنت کریں گے تو پھر آپ کو اس کا ریوارڈ بھی ملے گا. تو اسی طرح سے یہ جو نشے کی بیماری ہے اس پر بھی ایک انویسٹمنٹ ہے. اگر آپ اندازہ لگائیں اور اگر آپ ذرا کیلکولیٹ کریں کہ آپ کے مریض نے پچھلے 1-1.5 سال میں نشے کے استعمال پر کتنا پیسہ خرچ کر ڈالا، اس نے کتنے نقصانات کیے، ایسے پیسوں کی اگر آپ کیلکولیشن لیں گے تو آپ کو پیسوں کی تعداد لاکھوں میں ملے گی. بالکل. تو آپ جب 1.5 سال کا یہ جائزہ لیتے ہیں تو آپ کو پھر علاج سستا لگنے لگتا ہے. علاج پر کی جانے والی انویسٹمنٹ مریض کو ایک صحت مند زندگی پر لانے کو بنیاد فراہم کرے گی اور یہی مریض آنے والے وقت میں گھر کے لیے ایک بہت اچھا ایک ہیلپنگ ہینڈ بھی بن سکتا ہے. جی، اور میں محسن صاحب اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جیسے فیملیز یا پیشنٹس خود بھی کئی دفعہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ علاج میں جو پیسے لگائے ہیں تو اگر دوبارہ مریض نشہ کرے گا یا مریض کہتا ہے کہ اگر میں دوبارہ نشہ کروں گا تو ایسے ہی بس ضائع کر رہے ہیں آپ پیسے. تو میں اکثر بتاتی ہوں پیشنٹس کو بھی اور فیملیز کو بھی کہ اگر آپ علاج سے فائدہ اٹھا لیں گے تو ضائع نہیں ہوں گے پیسے. جیسے اگر ایک بچے کی تعلیم پہ آپ پیسے لگاتے ہیں اور بچہ پڑھتا نہیں ہے تب تو ضائع ہوگا. جی. لیکن اگر بچہ پڑھ کے تو کچھ بن جاتا ہے اور آگے پیسے کماتا ہے تو پھر پیسے ضائع نہیں ہے. تو ریزلٹس پہ بھی تو ہے کہ فیملی نے کتنا فائدہ اٹھایا اپنے اس علاج سے اور کتنا انہوں نے سیکھا اور پھر پیشنٹ کو بہتر زندگی کی طرف لے کے گئے. جی. تو اگر ہم اس نظر سے دیکھیں گے تو بالکل پیسے ضائع نہیں ہوتے بلکہ ساری زندگی یہ انویسٹمنٹ ہے کہ پیشنٹ پھر اس سے کہیں زیادہ زندگی ایک پروڈکٹیو گزارتا ہے. انڈیکیٹرز کا اگر ہم دیکھیں تو ریکوری کے کئی انڈیکیٹرز ہیں. صرف یہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ وہ نشہ نہیں کر رہا. ایک انڈیکیٹر یہ ہے کہ کیا وہ اپنے موڈ کو مینیج کرنے کی اب پہلے سے زیادہ بہتر صلاحیت رکھتا ہے. کیا علاج سے گزر جانے کے بعد اب وہ اپنے دل کی باتیں آپ سے کہہ پاتا ہے یا پہلے کی طرح چپ چپ خاموش ہی رہتا ہے. کیا وہ آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے ذمہ داریاں لینا چاہتا ہے یا آپ پر کوئی ذمہ داری ڈالنا چاہتا ہے. تو ایسے بہت سارے انڈیکیٹرز کو اگر ہم دیکھیں تو ان میں سے ایک نشہ نہ کرنا بھی ہے.
علاج سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مریض کو ایک صحت مند اچھی زندگی کا ذائقہ ملتا ہے، اور جب وہ اس ذائقے کو چکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ جو نشے سے ایک مصنوعی خوشی وہ حاصل کر رہا تھا جو اسے ایک دردناک موت کی طرف لے جا رہی تھی، اب وہ ایک صحت مند زندگی پر آ رہا ہے، اور اب وہ نشے کے بغیر اپنی زندگی میں کچھ تبدیلیوں سے وہی مزہ حاصل کرنے لگتا ہے۔ سب سے پہلے تو مریض کی عزت کرنا شروع کریں، عزت کا اظہار زبانی نہ بھی کریں تو دل میں اس کی عزت کرنا شروع کریں، اور یہ سمجھنا شروع کریں کہ وہ کیپیبل ہے، وہ یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ نشے سے پاک ایک صحت مند زندگی گزار سکتا ہے۔ ریسنٹلی میں نے یہ چیز آبزرو کی ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو یہ شعور مل رہا ہے کہ انہیں اپنے پیارے کو علاج میں لانا چاہیے، علاج ہی وہ واحد آپشن ہے جس کے نتیجہ میں اسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ کاروبار شروع کروا دینا، باہر بھجوا دینا، شادی کر دینا، اس کے پسندیدہ ماڈل کے موبائل یا گاڑیاں لے کے دیتے رہنا، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس کو انڈیپینڈنٹ کر دینے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے علاج کی صورت اختیار کرنا، علاج کی آپشن پہ جانا ہی اس کے لیے ایک صحت مند زندگی کا راستہ ہے۔ جی، پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد ان پیشنٹس کی ہے جو کہ بہت اچھی ریکوری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ صداقت کلینک یا ولنگ ویز سے علاج کے بعد اگر فالو اپ پروگرام کو کے پروٹوکول کو فالو کیا جاتا ہے، اگر فیملی ایک اچھی ٹریننگ سے گزرتی ہے، اور اگر پہلا سال 1.5 سال پیشنٹ ایک اچھی ریکوری کے ساتھ گزار لیتا ہے تو گزرتے وقت کے ساتھ اس کے ریلیپس کے چانسز جو ہے وہ منیمائز ہوتے چلے جاتے ہیں، اور وہ ایک صحت مند زندگی پر رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صداقت کلینک کا جو پیشنٹ ہے وہ معاشرے میں ایک ایمبیسیڈر بھی ہے، اور ریسنٹلی میں نے دیکھا ہے کہ دوسرے سینٹر سے پیشنٹ کو صداقت کلینک میں اور ولنگ ویز میں شفٹ کیے جانے کی ریشو کافی زیادہ نظر آتی ہے۔ دوسرے سینٹر سے یا تو پہلے کبھی علاج ہوا تھا، یا موجودہ جہاں مختلف سینٹر سے لوگ اپنے مریضوں کا علاج کروا رہے ہیں تو وہ وہاں سے پھر اپنے مریضوں کو صداقت کلینک یا ولنگ ویز میں شفٹ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں یہ چیز جب اسٹڈی کرنے کا موقع ملتا ہے کہ صداقت کلینک کا جو پروگرام ہے، ٹریٹمنٹ ماڈل ہے، اس میں مسلسل ایک اپ گریڈیشن ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس جب بھی ٹریٹمنٹ ماڈل میں کوئی نئے موڈیولز دنیا میں شامل کیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ پھر اپ گریڈ ہوتے ہیں صداقت کلینک اور ولنگ ویز کے سینٹرز پر، جس کے نتیجہ میں پیشنٹس کی ریکوری کا جو تناسب ہے وہ اب پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ ہے، اور مریض اب زیادہ اچھے سے اور زیادہ جلدی بہتر زندگی پر آ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب گروپس میں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ مریض جو کہ اپنی مرضی کے خلاف ہی داخل کیا گیا تھا وہ دوسرے تیسرے دن اپنی کلاس یا گروپ میں بیٹھا ہوتا ہے۔ جی جی بالکل۔ میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر صداقت علی جو اس ادارے کے سربراہ ہیں اور پاکستان میں ایڈکشن ٹریٹمنٹس کے پائنیئر ہیں، ان کے اندر ایک خاص چیز یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں۔ گزرتے وقت کے ساتھ انہوں نے سیکھنے کا عمل بہت زیادہ رکھا۔ دنیا میں جتنی بھی ترقی ہوئی اس فیلڈ میں، سائیکیٹری کے فیلڈ میں، اس سے ان کانٹیکٹ رہتے ہوئے انہوں نے نئی نئی ٹریننگز کو پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا، جس کے نتیجہ میں پھر جتنے بھی پروفیشنل صداقت کلینک میں، ولنگ ویز میں، ہمارے ہاسپٹلس میں کام کرتے ہیں، ان سب کے اندر بھی سیکھنے کا، اپ گریڈ کرنے کا رجحان بہت زیادہ ہے۔ صداقت کلینک میں پیشنٹس کے فالو اپ پر کافی اچھی آپ انتظامات کرتی ہیں، اور جتنی آپ محنت کرتی ہیں اور جتنا فیملیز کے ساتھ آپ ان کے مسئلوں کو سمجھ کر اس طرح سے بات کرتی ہیں کہ جس میں انہیں لگنے لگتا ہے کہ ان کے دل کی بات آپ نے جان لی ہے، ان کے ذہن کی فکر آپ نے پہچان لی ہے، اور پھر آپ ان کو گائیڈ کرتی ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے آفٹر 100 days پیشنٹ کو گھر پہ رہتے ہوئے ڈیل کرنا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیملیز کے اندر پیشنٹ ہینڈلنگ کی ٹریننگ کا رجحان کتنا بڑا ہے؟ جی ابھی کچھ ماہ پہلے سے، جیسے ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے بھی کہا کہ اپ گریڈ ہوا ہے صداقت مری کا، ہم نے جو ٹریٹمنٹ پلان ہے، سارا ٹریٹمنٹ اسٹرکچر ہے، اس کو اپ گریڈ کیا ہے۔ تو اس میں جو ہال مارک ہے اس کا وہ فیملی کاؤنسلنگ ہے، جس کو ہم نے انٹروڈیوس کروایا ہے، اور فیملیز کو یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ نے فیملی کاؤنسلنگ میں لازمی شامل ہونا ہے، کیونکہ پیشنٹ نے جانا تو فیملی کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور علاج صرف کوئی 100 دن کا علاج کہ انڈور علاج ہے تو اس کو ہی صرف مکمل علاج نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ تو صرف ایک آپ سمجھیں کہ علاج کا 25% ہوتا ہے جو مریض داخل ہو کے گزارتے ہیں،
باقی کا جو 75% علاج ہے وہ اس کو گھر پہ رہ کے ایک آؤٹ ڈور پروگرام کے تحت اور اس کا ایک فالو اپ رکھنا پڑتا ہے. تو ایک فالو اپ پلان, ایک اسٹرانگ آفٹر کیئر پلان فیملی کو دینا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ اس کے اوپر پیشنٹ کو بھی لے کے چلیں اور اس کا اپنا جو علاج ہے وہ جاری رہے. عام طور پہ جب کوئی مجھے کال کرتا ہے تو میں اس کی بات جب کافی تفصیل سے سنتا ہوں تو انہیں کافی اچھا لگتا ہے, کیونکہ ان کا دل کافی دکھا ہوتا ہے اپنے مریض کی تکلیفوں کی وجہ سے. تو وہ دل کی ساری بات کہہ چکنے کے بعد پھر اس کے سلوشن پر جب ڈسکس کرتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ آج اور ابھی یہ فیصلہ کیا جائے. آپ میرے ساتھ ان ٹچ رہیں اور اس پروسیس میں رہیں, سمجھنے اور سمجھانے کے پروسیس میں رہیں, تو وہ اس بات کو بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اور پھر ایک دن بعد کے بعد پھر ایک دو دنوں کے بعد دوبارہ بات کرتے ہیں, آ کے ملاقات کرتے ہیں. 2 3 4 ملاقاتیں جب ہوتی ہیں تو انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ نشے کی بیماری کا یہ علاج کیسے امکانات پیدا کرتا ہے. کیونکہ فیملی کے اندر ڈس اپوائنٹمنٹ کافی زیادہ ہوتی ہے. لوگوں نے علاج گاہ پہ آ کر انفارمیشن لینے کی بجائے کئی دفعہ ایسے لوگوں سے انفارمیشن لی ہوتی ہے جن کا اس بارے میں کوئی نالج نہیں ہوتا, ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے, اور وہ لے پرسنز ہیں, جی. جس کے نتیجہ میں کافی ساری غلط فہمیاں ہیں جو فیملی کو ہوتی ہیں. فیملی یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ نشے کی بیماری کا کوئی علاج موجود ہی نہیں ہے, بس کوئی ٹوٹ کے کوئی تھوڑے بہت استعمال کر کے شاید ٹھیک ہوگا, یہ سمجھا جاتا ہے. بالکل. اور اگر وہ سائنٹیفک بنیادوں پہ ان میں سے وہ فیملیز جو کہ گوگل پہ جا کے سرچ کرتے ہیں, آرٹیکلز پڑھتے ہیں, اب ولنگ ویز کی اور صداقت کلینک کی ہزاروں ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پر جو ہمارا چینل ہے ولنگ ویز پاکستان وہاں ملتی ہیں. اگر روزانہ ایک ویڈیو دیکھنے کا کام جو کہ ایک بہت چھوٹا سا کام ہے جو کہ آپ ایک بٹن دبا کے کر سکتے ہیں, تو اگر روزانہ ایک ویڈیو دیکھنے کو معمول بنا لیا جائے تو میں نے دیکھا ہے کہ ودن 2-3 ویکس آپ کا جو سوچنے کا انداز ہے وہ بدل جائے گا. آپ مریض کو ڈیل کرنے کے ایسے طریقے گھر بیٹھے بھی سیکھ سکتے ہیں ان ویڈیوز کی مدد سے, جس کے نتیجہ میں آپ کے مریض کے نشے کا جو استعمال ہے وہ ریڈیوس ہو سکتا ہے. بالکل, اب تو مشکل نہیں ہے یہ سارا کچھ جاننا. اوتھینٹک ویب سائٹس پہ ہم جا کے سرچ کر سکتے ہیں کہ اس کے علاج کے طریقہ کار کیا ہوتے ہیں, بجائے کہ ہم کامن سینس کے مطابق چلیں یا ایسے لوگوں سے بات کریں جن کا اس فیلڈ کے بارے میں کوئی خاص تجربہ نہیں ہے. تو اب تو بہت آسان ہے آج کل کے دور میں. اور جیسے آپ نے کہا کہ اگر روزانہ ہم کوئی آدھا گھنٹہ بھی روز دیں انٹرنیٹ پہ کہ ہم تھوڑا جان لیں کہ اس کی بیماری کے بارے میں, نشے کی بیماری کے بارے میں, اس کے علاج کے کیا اصول ہیں, کیا کرنا پڑتا ہے, فیملی کا کیا رول ہے, تو اس پہ بہت زیادہ انفارمیشن ہے جو ہم انٹرنیٹ کے تھرو بھی لے سکتے ہیں, جس سے فیملی کی ایک انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوتی ہے کہ کرنا کیا ہے ہمیں. کیونکہ یہ ایسا ایک خبر ہوتی ہے کہ اگر آپ کا پیارا نشہ کرتا ہے تو یہ ایسی خبر ہے کہ بالکل سمجھ نہیں آتی فیملی کو کہ ہمیں کیا کرنا ہے, اور اتنی اویئرنیس جتنی ہونی چاہیے اتنی ہے بھی نہیں اس طرح سے کہ لوگوں میں پائی جائے. باقی بیماریوں کی نسبت اس کے بارے میں اویئرنیس اتنی نہیں ہے کہ بہت ساری فیملیز تو بتاتی ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں کہ کوئی نشے کی بیماری کا بھی کوئی ہسپتال ہوتا ہے. صحیح. تو یہاں آ کے ہسپتال میں آ کے انہیں پتہ چلتا ہے اچھا اس کا بھی ایک پراپر ایک ہاسپٹل ہوتا ہے, یہ پوری ایک فیلڈ ہے اور اس کے بھی کوئی پروفیشنلز اور ایکسپرٹس ہوتے ہیں. تو آگاہی لیتے رہنا بہت ضروری ہے اگر ہم نے اپنے پیارے کے علاج کا فیصلہ کرنا ہے. آپ سے مس آمنہ نواز جو آج ڈسکشن ہوئی اس سے میرا خیال ہے کہ کافی روشنی ملی ہمارے ناظرین کو, اور مجھے یقین ہے کہ وہ جو دشواریاں مشکلات وہ فیس کرتے ہیں اپنے پیارے کے علاج کے حوالے سے, اس میں ان کو کافی مدد ملی ہوگی. ایسی گائیڈ لائن ملی جس سے کہ وہ فیصلے کی طرف جا سکتے ہیں اور نقصانات سے اپنے مریض کو بچا سکتے ہیں. دراصل علاج تو کروانے کی طرف آنا ہی پڑے گا, علاج کے بغیر کوئی اور چارہ نہیں ہے. اگر علاج کروانا ہی ہے تو پھر دیر کس بات کی, پھر کیوں مزید نقصانات ہونے دیے جائیں, اور پھر ایک وقت آئے جب مریض ہٹ باٹم ہو چکا ہو تو تب ہم اسے لے کے جائیں جب اس کا فیملی کا کافی نقصان ہو چکا ہو. اگر آپ علاج میں آنے میں کوئی فی الحال مشکل دیکھ رہے ہیں تو آپ آ کر ولنگ ویز کا یا صداقت کلینک کا جو گروپ ہے وہ آبزرو کر سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو بہت سارے ایسے سوالوں کا جواب بھی ملے گا جو ابھی آپ کے ذہن میں ہے, جو گتھیاں ابھی سلجھی نہیں, تو ان کے بارے میں جب ڈسکشن ہوتی ہے تو ایک خیال سے پھر دوسرا خیال جنم لیتا ہے اور پھر ہمارا ذہن جو ہے وہ سلوشنز کی طرف جاتا ہے. ہم جیسی باتیں سنتے ہیں
ہم ویسا ہی ایکچولی سوچنے لگتے ہیں. تو جب ہم سلوشنز کی باتیں سوچنے لگتے ہیں تو پھر ہمارا ذہن بھی ہمیں پروگرامنگ دینے لگتا ہے سلوشن کی. بعض اوقات فیملیز فوراً کے فوراً جواب دیتی ہیں کہ ہمارے لیے یہ علاج یا اتنا انویسٹ کرنا، منی انویسٹ کرنا، ٹائم انویسٹ کرنا یہ ممکن نہیں ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ فوراً فیصلہ نہ کریں، ابھی تھوڑا غور کریں. تو جیسے آپ اس پہ غور کرنا شروع کریں گے، توجہ دینا شروع کریں گے، تو آپ کو آپ کے راستے کھلتے چلے جائیں گے. اور آپ اس بارے میں 2 4 5 7 دنوں میں جب اپنا جائزہ لیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اب آپ پہلے سے بہتر آپشنز کے ساتھ ہیں. منشیات سے جان چھڑانا اتنا مشکل کیوں ہے؟ نشے کا مریض ہر روز نشہ چھوڑنے کی بات کرتا ہے اور پھر چاہتا ہے کہ خود ہی ایسا کر گزرے. وہ اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ اس نے ہمیشہ کے لیے نشہ چھوڑ دیا ہے، مگر یہ طریقہ زیادہ تر کام نہیں کرتا. آخر کار وہ پھسل جاتا ہے اور دوبارہ نشہ شروع کر دیتا ہے. پھر بہت ندامت ہوتی ہے. نشہ چھوڑنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ نشہ چھوڑنا مشکل اس لیے ہے کہ یہ ایک دماغی بیماری ہے. نشہ کرتے رہنے کو دل چاہتا ہے، حالانکہ نشہ ہمیں برباد کر رہا ہوتا ہے. نشہ چھوڑنے کے لیے مدد کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارا دماغ کنٹرول ٹاور کی طرح سگنل بھیجتا ہے تاکہ ہم جان لیں کہ کون سا کام کرنا ہے اور کون سا نہیں. وہ ہمیں دوسرے راستے بھی بتاتا ہے. نشہ کرنے سے دماغ کے کیمیائی سگنل بدلنے لگتے ہیں. آپ کی پسند اور ناپسند بدل جاتی ہے. پھر آپ وہ کرتے ہیں جو نشہ آپ سے کرواتا ہے. آپ پوری طرح نشے کے قابو میں آ جاتے ہیں. دماغ میں مزے کا مرکز تب متحرک ہوتا ہے جب آپ کھاتے ہیں، آپ کو پیار ہوتا ہے یا پھر کسی مزیدار تجربے سے گزرتے ہیں. دماغ کا جو حصہ آپ کو مزے کا احساس دلاتا ہے وہ بھی نشے کا رسیا ہو جاتا ہے اور باقی چیزوں سے منہ موڑ لیتا ہے. نشہ ایک طرح سے دماغ کو اغوا کر لیتا ہے اور دماغ کے لیے نشہ سب چیزوں سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے. جب کوئی نشہ کرتا ہے تو پہلے پہل اسے کیف و سرور ملتا ہے، مزہ آنا اچھا لگتا ہے. مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سرور اتنا بھرپور اور دیرپا نہیں رہتا. ایک طرح سے نشے میں برکت نہیں رہتی اور پھر بس ہر وقت نشہ چاہیے. نشہ نہ کریں تو بہت سیاپا ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں کہ آپ کو نشے کی لت لگ گئی ہے. مگر آپ کو اس طرح نشے کے چنگل میں پھنسے رہنے کی ضرورت نہیں. نشہ چھوڑنا مشکل ہے مگر یہ عین ممکن ہے. دنیا میں روزانہ لاکھوں لوگ نشہ چھوڑتے ہیں. اگر آپ کو یا آپ کے کسی پیارے کو نشے کی بیماری ہے تو مدد حاصل کیجیے. صداقت کلینک سے مدد حاصل کیجیے. یہاں سے نہیں تو کسی سے بھی مدد حاصل کیجیے، پر مدد ضرور حاصل کیجیے. مدد حاصل کیجیے. مدد حاصل کیجیے. اے پبلک سروس میسج بائی صداقت کلینک. ابھی کال کیجیے مری 0300 741 3639، کراچی 0314 686 5271.